تمام روحانی امراض اور مسائل کے حل کے لیے پیر محمود الحسن توحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا تو رہنے کے لیے پرسکون گھر ہر جاندار کی ضرورت ہے، صرف انسان کی نہیں، ہر جاندار کی ضرورت ہے۔ پرسکون اس کا مسکن ہو، اس کی قیام گاہ ہو، جہاں پہ وہ سکون کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکے، دنیا کی زندگی۔ کوئی بھی جانور ہو، کوئی بھی انسان ہو، اس کا گھونسلہ، اس کی کچھار، اس کی بل، اس کا گھر، اس کا مکان، یہ سب اس کی ضرورت ہے، انسان ہو یا جانور ہو۔ تو اللہ رب العزت انسانوں کو اگر اپنا گھر عطا فرما دیں تو یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کے اندر کروڑوں لوگ کرائے کے گھر میں، کرائے کی دکان میں، کرائے کی فیکٹری میں، کرائے کے گودام میں رہتے ہیں۔ کاروبار کی جگہ ہو، رہنے کی جگہ ہو، یا کسی بھی کام کے لیے آپ کو کسی جگہ کی ضرورت ہو، اور وہ کرائے کی ہو، رینٹ کی ہو، یا گروی کی ہو، یا کسی کی لی ہوئی ہو، اس میں وہ سکون، وہ مزہ کبھی نہیں ملتا جو اپنی جگہ میں ہوتا ہے۔ اور بنی نوع انسان کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھی قیام گاہ عطا فرمائی، رہنے کی جگہ عطا فرمائی۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو زمین کا وارث بنایا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اگر کسی جگہ کوئی دکان، کوئی فیکٹری بناتے ہیں، کوئی تجارت کی جگہ اپنی آباد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس کے لیے ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں، بہت سارے کام کرنے کے بعد جب ان کا کام ذرا چلنے لگتا ہے تو پھر یا تو دکان کا مالک ہو، یا گھر کا مالک ہو، یا اس جگہ کا جو مالک ہو، کبھی اس کی نیت کے اندر فطور آ جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس کرایہ دار کی چھٹی کروا کے خود یہ کام کرنا شروع کر دوں۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں، ہم سارا دن لوگوں سے سنتے ہیں۔ لوگ بیچارے آتے ہیں اپنے مسائل کے لیے، بہت پریشان ہوتے ہیں، تو بہت دل دکھتا ہے۔ پھر ان کو ہم ایک عمل بتاتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور اللہ رب العزت کے خصوصی فضل اور کرم کے ساتھ جس کو بھی ہم نے یہ عمل بتایا، اپنے مریضوں کو، اپنے متعلقین کو، جس نے بھی یقین کے ساتھ کیا اور جس کو کرنے کے اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی، اس کو اللہ نے اپنا ٹھکانہ، اپنا گھر، اپنا اڈا اور اپنی قیام گاہ، اپنا مسکن ضرور عطا فرمایا۔ بہت مجرب عمل، بہت ہی مجرب عمل۔ قرآن پاک کی سورۃ اعراف کی 10 نمبر آیت، یہ اتنا مجرب عمل ہے۔ آپ کو گھر کی ضرورت ہو، کاروبار کی جگہ کی ضرورت ہو، دکان کی ضرورت ہو، کسی اڈے کی ضرورت ہو، اپنی فیکٹری کی ضرورت ہو، زرعی زمین کی ضرورت ہو، کسی بھی جگہ آپ کوئی زمین، کوئی جائیداد، کوئی مکان، کوئی فیکٹری، کوئی مارکیٹ، کوئی کاروبار کی جگہ، کوئی رہائش کی جگہ، کوئی گودام آپ اپنا حاصل کرنا چاہتے ہیں، خریدنا چاہتے ہیں، اپنی ملکیت کی جگہ لینا چاہتے ہیں، تو بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اس کو یقین کے ساتھ کریں۔ اس کے 2 طریقے ہیں کرنے کے۔ ایک تو یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ اعراف کی آیت نمبر 10، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، یہاں تک سورہ اعراف کی آیت نمبر 10 کو، پورے حصے کو 313 بار عشاء کے بعد پڑھا جائے، اور پھر اللہ رب العزت سے دعا کی جائے۔ جب تک نہیں جگہ ملتی، یقین کے ساتھ پڑھیں۔ چند دن، چند ہفتے، چند مہینوں کی بات ہے، زیادہ سے زیادہ۔ اللہ رب العزت جو اللہ سے مانگیں گے وہ اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اور اس کی ایک اور بات بھی ہوتی ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تھوڑا سا یہ عمل کیا اور نہیں ہوا۔ میری بات سنیں، ایک ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ رب العزت آپ کو جو چیز دینا چاہیں گے، اللہ پاک اس کے لیے آپ کو توفیق بھی عطا فرما دیں گے پڑھنے کی۔ اگر آپ یقین کے ساتھ پڑھیں گے اور مستقل مزاجی کے ساتھ چند دن، چند ہفتے، چند مہینے آپ اس کو یقین کے ساتھ پڑھیں گے، اور اللہ رب العزت آپ کو پڑھنے کی اور آپ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ کو بل ضرور دے گا۔ اللہ آپ کو دینا چاہتا ہے، اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے۔ اس نے آپ کو پڑھنے کی اور مانگنے کی توفیق عطا فرمائی کہ یہ بندہ میرا کلام پڑھے، مجھ سے مانگے،
اور مجھ سے طلب کرے اور میں اس کو عطا فرماؤں۔ جس کو اللہ رب العزت پڑھنے کی توفیق دیں گے اس کو ضرور اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ بس یہ بات ایک ذہن میں رکھ لیجئے، بہت ہی مجرب عمل ہے، جتنا آپ یقین کے ساتھ کریں گے اتنا جلدی کام ہوگا، اور اللہ کی توفیق کے ساتھ ہوتا ہے سب کچھ، انسان خود کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کا دوسرا عمل ہے جو اس سے بڑا اور بڑا مجرب عمل ہے، یہ پہلا بھی ٹھیک ہے، اگر کسی کے پاس وقت نہیں ہو تو 313 بار عشاء کے بعد یہ آیت پڑھ لے، اول آخر درود ابراہیمی 3 بار آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ عشاء کے بعد 700 بار اور فجر کے بعد 313 بار، اس طرح اگر ترتیب سے پڑھا جائے، کبھی ناگا ہو جائے مجبوری میں، آپ کسی جگہ گئے ہوئے ہیں، جگہ کی کوئی قید نہیں، آپ جہاں بھی ہوں، گھر میں ہوں، مسجد میں ہوں، کسی جگہ آپ مہمان گئے ہیں، سفر میں، آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی جائے نماز علیحدہ رکھنے کی ضرورت نہیں، کوئی وقت کی قید نہیں ہے، لیکن فجر کے بعد جب بھی آپ کے پاس وقت ہو پڑھ لیں، فجر کے بعد بھی وقت نہیں ہے تو ظہر کے بعد پڑھ لیں، دن میں 2 بار پڑھ لیجئے، ایک بار 313 اور دوسری بار 700 بار۔ اس کو روٹین کے ساتھ آپ پڑھیے، اول آخر درود ابراہیمی، بہت مجرب عمل ہے، گھر کے لیے، فیکٹری کے لیے، مکان کے لیے، کاروبار کی جگہ کے لیے، زرعی زمین کے لیے، گودام کے لیے، تجارت کے لیے، دکان کے لیے، اپنے گھر کے لیے، کوٹھی بنگلے کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے آپ کسی چیز کی ملکیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یقین کے ساتھ پڑھیں۔ ایک عمل صرف عشاء کے بعد 313 کا ہے، دوسرا عمل فجر کے بعد 313 اور عشاء کے بعد 700 کا ہے۔ ان میں سے دونوں میں سے آپ کوئی بھی عمل کر سکتے ہیں، جتنا آپ کے پاس وقت ہو۔ عورتیں جو ہے وہ ناگے کے دن نکال کے بھی اس کو کاؤنٹ کر سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی اس کا چلہ نہیں کرنا، عورت پڑھے یا مرد پڑھے، سارے گھر والے مل کے پڑھیں یا الگ الگ پڑھیں، جتنا یقین سے پڑھیں گے، جتنا زیادہ پڑھیں گے، جتنا کامل استحضار کے ساتھ پڑھیں گے، توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، اتنا جلدی فائدہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کچھ عطا فرمائیں گے جو آپ کے لیے بہتر ہے اور جو آپ اللہ سے مانگیں گے، اور اللہ آپ کو وہ عطا فرمائے گا۔ بہت مجرب عمل ہے یہ، آگے دوسرے مسلمانوں کو بھی بتائیے، سب کو آگے یہ شیئر کریں، پھیلائیں، صدقہ جاریہ کے طور پہ ہمیں بھی اجر ملے، آپ کو بھی اجر و ثواب ملے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔